ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سید العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد عزیز وقار سامعین کرام، آج جو جمعۃ المبارک ہم سب پڑھ رہے ہیں یہ جو کہ ماہ رجب المرجب میں ہے، اور ماہ رجب المرجب کا سب سے عظیم واقعہ جو تاریخ میں ہوا وہ رسول پاک علیہ السلام کا عظیم معجزہ معراج ہے. رسول پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ معراج جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ سیر کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سن بھی رہا تھا اور بے شک وہ دیکھ بھی رہا تھا. یہ اس آیت کریمہ کا وہ ترجمہ ہے جس کو ہم لوگ گاہے بگاہے پڑھتے سنتے رہتے ہیں. اس میں سب سے جو قابل توجہ بات جو پہلی آیت کریمہ میں پہلا لفظ ہے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. ذکر معراج مصطفیٰ کی ابتدا اللہ پاک نے ذکر مصطفیٰ کی بجائے ذکر خدا سے کی. معراج مصطفیٰ کی ابتدا اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر سے نہیں اپنے ذکر سے کی. پاک ہے وہ ذات. ایسا کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا تو جہاں علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو ذکر کی ابتدا بھی ذکر مصطفیٰ سے ہی ہوتی. ذکر معراج مصطفیٰ کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے نہیں ذکر خدا سے ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. ایسا کیوں؟ ہاں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا چونکہ آقا علیہ السلام کے معراج میں کیا تھا؟ 7 آسمانوں کی سیر بھی تھی، 7 آسمانوں کو کراس کرنا بھی داخل تھا، عرش معلیٰ پہ جا پہنچنا بھی تھا، مقام دنا مقام تدلی پہ جا پہنچنا بھی تھا. طرح طرح کی ایسی چیزیں تھی جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی تھی. اللہ پاک نے فرمایا اگر میں ذکر معراج مصطفیٰ کی ابتدا بھی ذکر مصطفیٰ سے کر دوں لوگ تو اعتراض کریں گے کہ مصطفیٰ انسان ہے، مصطفیٰ نے یہ فضائی سفر کیسے طے کر لیا جو کہ کیا ہے 500 سال کا ہے. مصطفیٰ نے آنن فانن یہ 500 سالہ سفر پہلے آسمان تک کا کیسے طے کر لیا تھا؟ پھر آسمان کو کراس کیسے کر لیا تھا؟ آسمان کو تو توڑا نہیں جا سکتا تھا، مصطفیٰ نے اس کو عبور کیسے کر لیا؟ پھر دوسرا آسمان اس کو کیسے کراس کیا؟ پھر اگلا سفر بھی 500 سال کا ہے. پھر چوتھے آسمان پہ عالمی حرارت ہے، توانائی کا جہاں ہے یہ سورج ہے. اتنی وہاں گرمی حرارت اور توانائی جو وہاں جائے پگھل جائے جل جائے. مصطفیٰ نے اس کو کراس کیسے کر لیا تھا؟ پھر اس سے اوپر عالم برودت ٹھنڈا کا جہاں ہے، برف ہے جو وہاں جائے جم جائے برف بن جائے. مصطفیٰ نے عالم برودت کو ٹھنڈا کے جہاں کو کیسے کراس کر لیا تھا؟ پھر 7واں آسمان ہے، ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے 500 سال کا. یہ 3500 سالہ سفر مصطفیٰ نے کیسے طے کر لیا تھا؟ پھر اس سے اوپر 500 سالہ سفر ہے عرش معلیٰ کا، پھر جنت معلیٰ کا سفر ہے کیسے طے کر لیا؟ پھر عالم نور بھی نیچے رہ گیا. مصطفیٰ تو بشریت کے امام مصطفیٰ علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے سے جہاں نور بھی نہیں جا سکتا تھا مصطفیٰ وہاں کیسے جا پہنچے تھے؟
اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں اتنی تیزی کے ساتھ گئے، تیزی کے ساتھ واپس آئے کہ بستر بھی گرم تھا، اور جس بستر سے نکل کے گئے تھے اس کی گرمی بھی باقی تھی، کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی، وضو والا پانی بھی چل رہا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ گئے، اتنی تیزی کے ساتھ واپس آ گئے۔ لاکھوں اربوں خربوں سالہ سفر آنن فانن مصطفیٰ نے کیسے طے کر لیا؟ اور پھر مصطفیٰ بشر انسان ہے، بشریت کو آکسیجن چاہیے، یہ فضا میں 200 کلومیٹر اوپر تو آکسیجن بھی نہیں ہے، آکسیجن کے بغیر مصطفیٰ کی بشریت اور مصطفیٰ کی آدمیت کیسے زندہ رہی تھی؟ یعنی یہ طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے تھے اور ہو سکتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو سبحان الذی، یہ نہ دیکھو کہ گیا کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ گیا کون ہے، اگر یہ دیکھو گے تو طرح طرح کے سوالات پیدا ہوں گے، اعتراضات پیدا ہوں گے، بلکہ یہ دیکھو کہ لے کون گیا ہے۔ جب تم یہ دیکھو گے نا کہ لے کون گیا ہے تو پھر اعتراضات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اور پھر دیکھو خدا کی ذات لے گئی، خدا کی ذات لے گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لے جانے پر قادر تھی۔ اللہ کی ذات لے گئی نا حضور کو، کیوں لے گئی؟ کیونکہ وہ لے جانے پر قادر تھی۔ اور مصطفیٰ کی ذات کو لے جایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات اوپر لے جائے جانے کے قابل تھی۔ کسی چیز کو اگر آپ اوپر لے جانا چاہیں تو دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک لے جانے والے کے پاس قدرت، اور ایک جس کو اوپر لے جایا جا رہا ہے اس میں لے جائے جانے کی قابلیت۔ جیسے دیکھو نا، کنکری کو اوپر پھینکو، کنکری اوپر چلی جاتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ اس کو اوپر لے جا سکتے ہیں اور وہ اوپر لے جائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اوپر پھینکیں، جتنے زور سے بھی پھینک لیں وہ اوپر نہیں جاتا، کیوں؟ آپ تو لے جا سکتے ہیں مگر وہ اوپر لے جائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، اوپر لے جائے جانے کے وہ قابل نہیں۔ خدا کی ذات لے گئی اور مصطفیٰ کی ذات کو لے جایا گیا۔ خدا کی ذات کیوں لے گئی؟ اس لیے لے گئی کہ خدا کی ذات مصطفیٰ کو اوپر لے جانے پر قادر تھی، اور مصطفیٰ کی ذات کو اوپر لے جایا گیا اس لیے لے جایا گیا کہ مصطفیٰ کی ذات اوپر لے جائے جانے کے قابل تھی۔ اور پھر دیکھو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ لفظ سبحان جو ہے عربی گرامر میں، عربی زبان میں تعجب خیز اور حیرت انگیز معاملے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی معاملے میں تعجب ہو جائے تو پھر اس کے اظہار کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سبحان۔ جیسے دیکھو نا، آپ کوئی عجیب بات سنیں اپنے عالم سے، استاد سے، آپ کوئی عجیب بات سنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایسے کہتے ہیں نا، یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اچھا ایسا ہو گیا تھا، اس طرح ہو گیا تھا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو تعجب کا اظہار کس سے کرتے ہیں عربی زبان میں؟ لفظ سبحان سے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں تک سکتا۔ عرض کی نہیں باری تعالیٰ میں تو تجھے تکنا ہی چاہتا ہوں، کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو ایسے کر، انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس کے اوپر ہم ایک تجلی گراتے ہیں، اگر یہ سلامت رہا نا تو پھر تو ہمیں دیکھ لے گا۔ قرآن کہتا 9واں پارہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ پاک نے ایک تجلی، صفاتی تجلی کوہ طور پہ گرائی، کوہ طور جل کے خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دنوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، قرآن کہتا فلما افاقا قال سبحانک، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا اور تندرست ہوئے، ہوش میں آ گئے، قال بولے سبحانک، سبحان اللہ۔ عجیب معاملہ ہے، میں اس کی صفاتی تجلی کو تک نہیں سکتا، جو مجھ پر نہیں پڑی، کوہ طور پر پڑی ہے، اس کا ریفلیکٹ سایہ میرے اوپر پڑا ہے، میں تو اس کی طاقت و تاب نہیں رکھتا ہوں، میں اللہ کی ذاتی تجلی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو لفظ سبحان بولا، تعجب کا اظہار کیا، حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان کے ساتھ ذکر معراج مصطفیٰ کی ابتدا کی ہے، کیوں کی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا معجزہ معراج یہ کیا تھا؟ تعجب خیز معاملہ تھا اور حیرت انگیز معاملہ تھا اور ہے۔ کیسے حیرت انگیز معاملہ ہے؟ کہ مصطفیٰ راتوں رات
رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے بھی تھے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے، عرش معلیٰ کے اوپر بیٹھ کر، جنت کا نظارہ کر کے، جہنم کا معائنہ کر کے، مقام دنا، مقام تدلی، مقام کعبہ کا حسین، یہ لاکھوں اربوں خربوں سالہ سفر طے کر کے مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں 1 سیکنڈ سے بھی پہلے مصطفیٰ علیہ السلام واپس بھی آ گئے۔ یہ تعجب خیز معاملہ تھا، یعنی گویا لفظ سبحان یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور کا معجزہ معراج یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا۔ خواب کا معاملہ بولیے نا، خواب کا معاملہ میں اس لیے کہلوار ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ رسول پاک علیہ السلام کے جسمانی معراج پر دلیلیں دی کہ حضور کا یہ معراج کیا تھا، حضور جسم کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ آئے تھے۔ ایک ہمارے بھائی صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سوئے پڑے تھے، اس وقت پتہ نہیں یہ لفظ بولا کیا روحانی، انہوں نے وہ لفظ سن لیا اور باہر جا کے پتہ یوسف صاحب نے سمجھایا ہے کہ حضور روحانی طور پر گئے تھے، خواب میں گئے تھے۔ اس لیے کہلوا رہا ہوں یہ جسمانی معاملہ تھا، جسم کے ساتھ مصطفیٰ گئے تھے اور جسم کے ساتھ مصطفیٰ آئے تھے، یہ روحانی معاملہ نہیں تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور جسم کے ساتھ، یعنی یہ کہنا وہ جی خواب میں گئے، خواب میں دیکھا تھا، خواب میں تو ہم بھی رات کو سوتے ہیں، جنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خواب میں ہم مشرق و مغرب میں چلے جاتے ہیں، خواب میں ہم مریخ کی سیر بھی کر لیتے ہیں، خواب میں ہم کراچی چلے جاتے ہیں۔ تو خواب کا معاملہ کوئی تعجب خیز معاملہ نہیں ہوتا، کوئی حیرت انگیز معاملہ نہیں ہوتا۔ خواب میں انسان جنت کو دیکھ سکتا ہے، جہنم کو دیکھ سکتا ہے، خواب میں کوئی خدا کو بھی دیکھ سکتا ہے، مگر بات یہاں ہو رہی ہے تعجب خیز معاملے کی، اور تعجب خیز معاملہ بنتا ہی تب ہے جب کوئی یہ کہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے اور جسم کے ساتھ واپس آئے۔ یعنی لفظ سبحان یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور کا معجزہ معراج روحانی نہیں تھا، خواب کا معاملہ نہیں تھا، جسمانی تھا۔ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے اور جسم کے ساتھ حضور واپس آئے تھے۔ اور پھر دیکھیے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کی ذات، وہ پاک ہے۔ کون سی ذات؟ جس نے سیر کروائی۔ پہلے دعویٰ کیا اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی پاکیزگی کو مان لو، دعویٰ کر لیا، اور دلیل کیا دی؟ اس کی پاکیزگی پر دلیل یہ ہے کہ اس نے مصطفیٰ کو معراج کروا دیا۔ مصطفیٰ کو اللہ پاک نے اپنے پاک ہونے پر مصطفیٰ کی سیر کو، مصطفیٰ کے معجزہ معراج کو دلیل بنا دیا ہے۔ خدا کا پاک ہونا جو مانتا ہے، جو خدا کا پاک ہونا، خدا پاک ہے، جو خدا کا پاک ہونا مانتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اسے چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے معجزہ معراج کو بھی مانے۔ جو معجزہ معراج مصطفیٰ کا منکر ہوگا گویا وہ خدا کی پاکیزگی کا منکر ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی پاکیزگی یہ دعویٰ ہے اس مقام پر۔ اللہ پاک ہے جس نے سیر کروائی تھی مصطفیٰ کو، پاکیزگی کا دعویٰ کیا اور مصطفیٰ کے معجزہ معراج کو دلیل بنا دیا کہ جو مصطفیٰ کے معجزہ معراج کو مانتا ہے وہ خدا کی پاکیزگی کو بھی مانے، جو مصطفیٰ کے معجزہ معراج کا منکر ہوگا گویا وہ اللہ پاک کی پاکیزگی کا منکر ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، لے جانے کا ذکر نہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا تھا اپنے بندے کو۔ کچھ لوگ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، یہ نہیں بولا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بلا لیا تھا مصطفیٰ کو، معراج کی رات بلا لیا تھا، مصطفیٰ ذرا آ جا اپنا اصلی وطن پھر آ کے ذرا دیکھ جا، اور جہاں تو لاکھوں سال رہا تھا نا آ جا، وہاں آ کر پھر اس کو دیکھ جا۔ بلانے کا ذکر نہیں کیا، مصطفیٰ کو لے جانے کا ذکر نہیں کیا۔ کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی۔ کیوں بھائی لے جانے کی بات یا بلانے کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی بھی لے جانا تو کسی کو سختی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، غصے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بلانا بھی کسی کو غصے کے ساتھ یا سختی کے ساتھ۔ میں آپ کو بلاؤں اور بیٹا ادھر آؤ اور میری بات سنو، یہ بھی تو بلانا ہے۔ کسی کو لے کے جانا غصے کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بلانا بھی غصے کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر سیر کروانا غصے کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ پیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے ذرا یار چلیے ذرا سیر کرائیے، اس کو آدمی کہتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت نہیں ہوتی اس کو غصے کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ غصے کے ساتھ اگر لے جانا بھی پڑ جائے سیر پر تو غصے کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، مگر جس کو کہا جائے ذرا سیر کر کے آئیں اس سے محبت ہوتی ہے، تبھی انسان کہتا ہے ذرا یار چلیں سیر کرنے چلیں۔ تو فرمایا مصطفیٰ کی ذات کو اللہ پاک معراج کی رات مصطفیٰ کی ذات کو اللہ پاک نے بلایا تھا، غصے کے ساتھ نہیں بلایا تھا،
سختی کے ساتھ نہیں بلایا تھا بلکہ محبت کے ساتھ بلایا. وہ لے گیا تھا مصطفیٰ کو مقام دنا پر، مقام تدلی پر، مقام کعبہ قوسین پر، غصے کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں. کیسے؟ اسرا، محبت کے ساتھ لے گیا. اور یہاں پر ہمیں ایک بات تربیت ہماری کر دی کہ حضور کا ذکر کیا کرو، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو، مگر ایسے لفظوں کے ساتھ نہیں جو لفظ کیا ہوں محبت سے مجرد ہوں، جو لفظ کیا ہوں محبت سے خالی ہوں. ایسے لفظوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا کرو. میرے مصطفیٰ کا ذکر کن لفظوں کے ساتھ کرنا ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو جو لفظ کیا ہوں میرے مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ لبریز ہوں اور بھرپور ہوں. اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. اب دیکھو اسرا جو ہے، اسرا یہ بھی لفظ کیا اشارہ کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا معجزہ معراج روحانی نہیں تھا، روحانی نہیں تھا، خواب کا روحانی یعنی کہ خواب کا معاملہ نہیں تھا، یہ کہہ رہے جسمانی تھا. وہ کیسے کہ اسرا کا معنی ہے سیر کر، اسرا یسری اسراء، سیر کروانا اس طرح کہ جس کو سیر کروائی جا رہی ہے وہ جاگ رہا ہو، اس کا معنی ہے اسے سیر کروانا دو سیر جاگ کر رہا ہو. معنی کیا ہوا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی تھی اپنے بندے کو اس طرح کہ وہ بندہ جاگ رہا تھا، وہ بیدار تھا، وہ سویا نہیں ہوا تھا. یعنی لفظ اسرا بھی کیا ہے؟ اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا معجزہ معراج جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. اور پھر دیکھو سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. یہ نہیں کہا بحبیبہ ہی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے محبوب کو. یہ بھی نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے نبی کو بے نبی کے ہی. سبحان الذی اسرا برسولہ ہی نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو. یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب یا نبی یا رسول تو روحانی طور پر بھی پایا جا سکتا ہے. آقا علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، ابھی حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور تب بھی اللہ کے محبوب تھے، حضور تب بھی کیا تھے؟ نبی تھے. نبی تو روحانی طور پر بھی پایا جا سکتا ہے، رسول روحانی طور پر پایا جا سکتا ہے، محبوب جو ہے روحانی طور پر پایا جا سکتا ہے. مگر کہا بے عبد ہی. اور عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، جس کے اندر روح بھی موجود ہو اور جس کا کیا ہو، جسم بھی کیا ہو، موجود ہو. یعنی اس نے اس کو سیر کروائی جو جسم کے ساتھ سیر کر رہا تھا. لفظ عبد بھی کیا ہے؟ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا معجزہ معراج کیا تھا؟ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. اس مقام پر میں ایک حدیث پاک سنایا کرتا ہوں. سیرت حلبیہ میں حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شہنشاہ روم کے دربار میں موجود تھے. کیسر روم نے کہا اوے ابو سفیان، وہ تم میں جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کا کلام کیسا ہے؟ آگے سے ابو سفیان نے کہا جی میں کیا بتلاؤں، اس کی تو ہر بار سچی ہوتی ہے، ہر بار سچی کرتے ہیں، مگر ایک بات ان کی ایسی ہوئی ہے جس کو ہم مان نہیں سکتے. شہنشاہ روم نے کہا وہ کون سی بات؟ اس نے کہا وہ بات ہی، وہ کہتے ایک رات میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا تھا اور مسجد اقصیٰ میں جا پہنچا تھا. راتوں رات میں نے جا کر انبیاء کو جماعت بھی کروا لی تھی اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا تھا. حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ 6 مہینے کا سفر ہے، یہ تو پورے سال کا سفر ہے آنے جانے کا. اور وہ کہتے راتوں رات گیا بھی تھا، راتوں رات آ بھی گیا تھا. یہ ایک عجیب بات ہے جس کو ہم مان نہیں سکتے، بقیہ ان کی ہر بار سچی ہوتی ہے. شہنشاہ روم نے کہا اچھا یہ بات جھوٹی ہے، بلکہ تمام باتیں سچی. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اسی اثناء کلام میں ایک پادری غیر مسلم شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اے ابو سفیان ذرا یہ بتلاؤ وہ کس رات کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا تھا اور انبیاء کو جماعت کروائی اور پھر واپس بھی آ گیا، وہ کس رات کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ آگے سے ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں 27 رجب المرجب کی رات تھی، اس مہینے کی 27ویں رات تھی، اس رات کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اس پر اس پادری نے کہا اگر وہ 27 رجب المرجب کی بات کرتے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں.
ابو سفیان کہتا ہے میں چونکہ کافر تھا، میں نے کہا تو غیر مسلم ہو کر عیسائی ہو کر ان کی طرفداری کیسے کر رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس پر اس پادری نے کہا میں چونکہ مسجد اقصی کا متولی ہوں، خادم ہوں، میرا کام ہے رات کو دروازے وغیرہ بند کرنا۔ اس رات میں وہاں پر موجود تھا، جب میں نے تمام دروازے بند کیے، ایک دروازہ جس کا نام تھا باب محمد، جب میں نے اس کو بند کرنے لگا وہ بند نہ ہوا۔ میں نے بڑا زور لگا، میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ بند نہ ہوا۔ میں نے بڑے بڑے مستری بلائے، میکینک بلائے، وہ آ کے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے مگر وہ دروازہ بند نہ ہو سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری عمارت کا بوجھ اس دروازے کے اوپر آ گیا۔ جب بند نہ ہو سکا ہم لوگ رات کو چلے گئے۔ صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، میں دیکھا مسجد میں داخل ہوا تو اندر کا سما بدلا ہوا تھا، اندر کی کیفیات بدلی ہوئی تھی، اندر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کو یہاں کوئی آیا ہو۔ وہ پادری کہتے بس اس صورتحال کو دیکھ کر اچانک مجھے اپنی لہامی کتاب پہ یہ قول یاد آ گیا کہ نبی آخر زمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی، ایک رات وہ مسجد حرام سے چلے گا اور مسجد اقصی میں یہاں پہنچے گا اور باب محمد کے ذریعے اندر داخل ہو جائے گا اور داخل ہو کر سارے انبیاء کو جماعت کروا کر راتوں رات وہ پھر واپس بھی جا پہنچے گا۔ بس میں سمجھ گیا۔ نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ ابو سفیان کہتا ہے میں سمجھ گیا، وہ پادری کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ وہ نبی رات کو آیا بھی تھا اور پھر رات کو واپس بھی چلا گیا۔ بھائیو اگر رسول پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ معراج جسمانی نہ ہوتا تو پھر باب محمد کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ جو مسجد اقصی کا دروازہ کھلا رکھا گیا کہ وہ پادری کہہ رہے صبح جب میں آیا دروازے کو کھولا وہ کھل بھی گیا، بند کے تو بند بھی ہو گیا۔ اتنا اہتمام کیوں کروایا؟ کیونکہ مصطفیٰ نے جسم کے ساتھ آنا تھا اور مصطفیٰ نے جسم کے ساتھ واپس جانا تھا۔ سبحان الذی یسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے خاص کو۔ دیکھو بعبدن نہیں کہا، بعبدن کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروا دی بندے کو، اس لیے کہ بندے تو ہم بھی ہیں، تو پھر فرق نہ ہو سکتا۔ ہم کبھی بندے اللہ کے ہیں، کبھی بندے کیا ہیں؟ شیطان کے ہیں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کبھی بندہ کیا ہو؟ اللہ کا ہو، اور کبھی بندہ کیا ہو؟ شیطان کا بھی ہو جائے۔ شیطان کی بات مانے شیطان کا بندہ، اللہ کی بات مانے تو اللہ کا بندہ۔ مگر مصطفیٰ عبد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عبدہ ہے۔ کلمے میں کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان محمد عبدہ۔ اور حضور اللہ نے بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور اس کے بندے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد ہونا اور بات ہے، عبدہ ہونا یہ اور بات ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود خدا چاہے۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے مصطفیٰ رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقام پر یہ نہیں کہا بے حبیب ہی، بے نبی ہی، بے رسول ہی، کہ جس نے سیر کروائی اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، یہ نہیں کہا، بے عبد ہی کہا۔ کیوں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں جس کی توجہ اللہ کی طرف، جس کی توجہ کیا ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ اس مقام پر رسول ہی نہیں کہا، نبی ہی نہیں کہا، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی توجہ امت کی طرف ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کی توجہ امت کی طرف ہو۔ اللہ نے کہا جانتے ہو جب محبوب کو میں نے بلایا تھا نا تو پھر محبوب کی ساری توجہ میری طرف ہو گئی تھی۔ دیکھو نا یہ تو اللہ کی بے ادبی ہے نا، اللہ حضور کو بلاتا اور حضور اللہ کی طرف دیکھتے ہی نہ، توجہ ہی نہ کرتے، ادھر ہی دیکھتے رہتے۔ نہیں، اس نے کہا بعبدہ ہی، جب مصطفیٰ کو ہم نے بلایا تھا نا تب مصطفیٰ پھر رسول بن کر امت کو نہیں دیکھ رہے تھے، نبی بن کر نبی ہو کر امت کو نہیں دیکھ رہے تھے، بعبدہ ہی، وہ عبد ہو گئے تھے۔ اور عبد وہ ہوتا ہے جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جب ہماری توجہ مصطفیٰ کی طرف ہوگی تو پھر مصطفیٰ کی بھی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ معراج کب ہوئی؟ رات کو ہوئی۔ کتنی دیر ہوئی؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہ باتیں بڑی طویل باتیں، صرف ایک بات کرتا ہوں، بھی رات کو کیوں کروائی؟ دن کو معراج ہو جاتی؟ نہیں، دن کو ہو جاتی۔ ابو جہل ہونے کا سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کرتا اور حضرت ابوبکر صدیق ہونے کا لقب کیسے پاتے؟ ہر کوئی دیکھ لیتا حضور نہیں ہے، اچھا گئے ہوں گے، آ گئے، چلو آ چکے ہیں، کسی کے لیے انکار کرنے کی گنجائش نہ رہتی۔ مگر مصطفیٰ رات کو گئے تاکہ پتہ چل سکے کون ہے جو انکار کر کے
اپنے آپ کو ابو جہل بناتا ہے، اور کون ہے جو بن دیکھے تصدیق کر کے اپنے آپ کو صدیق بناتا ہے۔ رات کو گئے، اور پھر دیکھو محبوب کی اور محب کی ملاقات یوں تو دن کو بھی ہو جاتی ہے، محب اور محبوب ملاقات دن کو بھی کرتے رہتے ہیں، مگر ملاقات جو خاص ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم پھر رات کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا رات کو آنا، رات کو بیٹھیں گے، رات کو بات کریں گے، رات کس معاملے پہ سوچیں گے، کیونکہ دن کو تو شور ہوتا ہے نا، دن کو تو کافی لوگ آ جاتے ہیں، توجہ پھر کم ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے محبوب، چونکہ خاص ملاقات کرنی ہے، خاص تجھے انوار و تجلیات دکھانے، میرے محبوب دن کو نہ آنا، رات کو آنا، یعنی رات کو معراج کروا کر اعلان کیا کہ یہ ملاقات کوئی عام نہیں تھی، یہ ملاقات خاص تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ساری رات کو معراج ہوئی؟ نہیں، ساری رات کو نہیں، لیلن کے اوپر جو تنوین، دو زبریں جو ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں تنوین، اور تنوین کی کئی قسمیں، ان میں سے ایک قسم ہے تنوین تقلیل، یہ تنوین تقلیل ہے، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی ساری رات نہیں، رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں۔ حضور خود فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما فقیدہ جسد محمد فی لیلۃ الاسراء، کہ معراج کی رات یوں لگا جیسے حضور کا جسم مجھ سے جدا ہی نہیں ہوا، ایسے لگا، گئے بھی آئے بھی، لاکھوں اربوں خربوں سفر طے بھی کر لیا، مگر یوں لگا جیسے مجھ سے حضور جدا ہی نہیں ہوا۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام واپس آئے، فرماتے بستر ابھی گرم تھا، کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی جہاں سے نکل کے گئے تھے، اور وضو والا پانی بھی چل رہا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ کیسے گئے، کیسے آگے، عقل میں نہیں آتا، بھئی معجزہ ہے، معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل میں نہ آ سکے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، مصطفیٰ لاکھوں اربوں خربوں سفر طے کرتے رہے، ملاقات بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، 9 بار موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انبیاء سے ملاقات کی، جماعت کروائی، فرشتوں سے ملاقات کی، اربوں خربوں سالہ سفر طے کر کے واپس آئے، یوں کہ وقت گزرا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ اس لیے وقت کیسے گزرتا؟ مصطفیٰ تو روح کائنات ہے۔ جیسے دیکھو نا، یہ جسم آپ کے سامنے ہے، حرکت کر رہا ہے، کیوں بھائی؟ اس کے اندر روح موجود ہے، اگر روح نکل جائے، جسم کی حرکت، جہاں جسم کی حرکت تھی وہیں رک جاتی ہے، مشین چل رہی ہو، فیکٹری چل رہی ہو، لائٹ چلی جائے، جہاں پر وہ فیکٹری کا جو پہیہ جہاں تک پہنچا تھا اسی مقام پر رک جاتا ہے، جب لائٹ آتی پھر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں، ساری کائنات کے لیے روح کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ معراج کی رات جب اللہ پاک نے مصطفیٰ کو بلایا اور حضور اس کائنات سے نکلے تو کائنات کی حرکت رک گئی، کائنات کی حرکت ٹھہر گئی۔ لاکھوں اربوں خربوں سالوں کے بعد جب مصطفیٰ دوبارہ پھر اس کائنات میں دنیا کے قدم رکھا، چونکہ روح آ گئی نا، حرکت پھر شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے لاکھوں اربوں خربوں سالہ جو سفر تھا وہ اس کائنات پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو لیلن، رات کو، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ کیوں بھائی؟ ساری رات ہی سیر ہوتی رہتی، ہم لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، منٹو پارک چلے جاتے ہیں، ایشا پارک چلے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، سارا دن سیر ہوتی رہتی ہے ہماری۔ آقا علیہ السلام کی بھی ساری رات سیر ہو سکتی تھی نا، ساری رات کیوں نہیں سیر کروائی؟ نہیں میرے مصطفیٰ، کہیں تو تھک نہ جائے، کہیں تو تھک نہ جائے۔ اور حضور کی شان کیا ہے اللہ پاک کی نگاہ میں؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے مصطفیٰ تو زیادہ قرآن نہ پڑھا کر، کہیں تو تھک نہ جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی، اللہ پاک کی عبادت بھی کثرت کے ساتھ ہم میں سے جو بھی کرے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، کرنی چاہیے، مگر مصطفیٰ کے لیے کہا میرے مصطفیٰ جس عبادت میں، جس تلاوت میں تو تھک جائے گا مجھے کیا لذت ملے گی؟ میرے مصطفیٰ اتنی عبادت نہ کیا کر جس سے تیرے طبیعت پر کیا ہو جائے؟ تھکاوٹ آ جائے۔ تو اللہ پاک کو تو مصطفیٰ کے لیے عبادت کے اندر بھی جو ہے تھکاوٹ گوارا نہیں ہے۔ سیر کے اندر تھکاوٹ وہ رب کیسے گوارا کرے گا؟ کہا میرے مصطفیٰ سیر تجھے کراتے ہیں، ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور پھر فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، پھر سیر کا بیان کر رہا تھا۔ ہم لوگ سیر کرنے جاتے ہیں تو سیر میں کے باب میں سیر گاہوں کا ذکر ہوتا ہے، مینار پاکستان کی سیر کرنے چلے جاتے ہیں، قلعہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، سیر گاہوں کا بیان آتا ہے نا۔ سیر کے بیان میں سیر گاہوں کا ذکر ہوتا ہے، مسجدوں کا ذکر تو نہیں ہوتا کہ آج ہم نے فلاں مسجد کی سیر کرنے، آج ہم نے فلاں مسجد کی طرف چلے گئے، سیر کرنے چلے گئے، یہ تو ہوتا نہیں ہے بات۔
ایسا کیوں ہوا؟ ہاں اس لیے میرے مصطفیٰ اوروں کے لیے یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کیا ہیں؟ قبلے، مگر میرے مصطفیٰ یہ تیری سیرگاہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرگاہیں۔ میرا مصطفیٰ جب خرام ناز کرتا ہے، سیر کرتا ہے، تو کبھی مسجد حرام کی طرف جاتا ہے اور کبھی مسجد اقصی کی طرف آتا ہے۔ اور پھر دیکھو دونوں قبلوں کی بات کی، مسجد حرام کی بات بھی کی، ادھر نماز پڑھ کے گئے اور ادھر وہاں جا کے جماعت کروا دی، مسجد اقصی میں جا کے انبیاء کو جماعت کروا دی۔ کیوں؟ دونوں قبلوں کی بات کر دی کہ ہر نبی ایک قبلے کا امام، مصطفیٰ ایک قبلے کے امام نہیں، مصطفیٰ تو دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ اور پھر دیکھیے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی، حالانکہ سیر تو مقام دنا، مقام تدلی، مقام کعبہ قوسین تک جا کے ہوئی، عالم لا مقام مصطفیٰ چلے گئے تھے، یہاں تو مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج اپنوں کی طرح غیر بھی مان جائیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ مصطفیٰ کو جو سیر کروائی گئی یہ مسجد حرام سے لے کر مقام دنا تک کروائی گئی، مقام کعبہ قوسین تک کروائی گئی، مقام اوادنا، مقام عرش مولا کہاں کہاں تک جا کروائی گئی، ابو جہل کو کیا پتا کہ مقام دنا کیا ہے، مقام تدلی کیا ہے، مقام کعبہ قوسین کیا ہے، مقام اوادنا کیا ہے؟ وہ سوالات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرتا؟ اللہ پاک نے کیا کیا؟ کفار کی معلومات کے مطابق بات کی۔ تو مصطفیٰ نے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کی ہے تاکہ کفار جو ہیں وہ آ کر سوالات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے مصطفیٰ کے معجزہ معراج کو وہ بھی مان جائیں۔ چنانچہ جب رسول پاک علیہ السلام نے صبح سویر اعلان کیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا ہوں، کفار جمع ہو گیا، ابو جہل دوڑا ہوا آ گیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو 6 مہینے کا سفر ہے، جانے کا 6 مہینے کا، آنے کا، یہ تو پورے سال کا سفر ہے، آپ گئے پھر آ گئے، انبیاء کو جماعت بھی کروا کے آ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ گئے بتائیں مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، مسجد اقصی کی لمبائی کیا ہے، کیسے کتنی ہے، چوڑائی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، دروازے کتنے ہیں، اندر کی صورتحال کیسی ہے، نقشہ کیا ہے، اس طرح کے سوالات کیے رسول پاک علیہ السلام نے اس کے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب عطا فرمایا، جس پر کیا ہوا؟ بڑے بڑے کافر جو تھے مصطفیٰ کے معجزہ معراج کو ماننے پر وہ بھی مجبور ہو گئے، تیار ہو گئے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو بیان ہے یہ مصطفیٰ کی معراج کے اختتام کا، یہ انتہا کا بیان نہیں ہے، یہ کفار کی معلومات کی انتہا کا بیان ہے کہ ان کی معلومات اتنی تھی۔ اور پھر دیکھیے مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتیں تو گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھتی ہیں۔ ارد گرد کون سی برکتیں ہیں؟ ہاں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد 20,000 انبیاء کے مزارات ہیں۔ وہ برکتیں وہ ہیں، مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، مگر جیسی برکتیں اور جیسی رحمتیں انبیاء کے، اولیاء کے، صلحاء کے مزارات پر ہوتی ہیں، ایسی برکتیں اور رحمتیں تو اللہ پاک کے گھر کے اندر بھی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جی مسجد جانا چاہیے، دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ جاتا سب کیا کرنے جاتے ہیں؟ بے شک مسجد میں آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے، مگر جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سعادتیں اور جو کامیابیاں مزارات اولیاء پر، مزارات انبیاء پر میسر آتی ہیں وہ تو اللہ پاک کے گھر کے اندر بھی میسر نہیں آتی۔ تبھی تو کہا مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد 20,000 انبیاء کے مزارات ہیں، یعنی وہاں پہ برکتیں، رحمتیں، رحمتیں، خاص برکتیں۔ اور پھر آگے فرمایا لنریہ من آیاتنا، جانتے ہو یہ مصطفیٰ کو ہم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مقام دنا، مقام اوادنا، مقام کعبہ قوسین تک جو سیر کروائی، کیوں کروائی تھی؟ لنریہ، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر بھی باہر سے لوگ سیر و تفریح کرنے آتے ہیں، تو کیا وزیر اعظم خود سیر کرواتا ہے؟ وزیر اعظم کہتا ہے یہ منٹو پارک ہے، یہ قلعہ ہے، یہ لاہور ہے، یہ شیخوپورہ ہے؟
کون سیر کرواتا ہے؟ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی آدمی کو نمائندہ ہوتا ہے، وہ سیر کر باہر سے آنے والے سیاح کو وہ سیر کرواتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ خود وزیر اعظم یا خود صدر پاکستان سیر نہیں کرواتا، مگر یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو ہم نے بلایا تھا، یہ نہیں کہا جبرائیل میرے مصطفیٰ کو سیر کروا دینا، اے میکائیل میرے مصطفیٰ کو ذرا جنت دکھا دینا، نہیں، کیوں؟ قرآن گواہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے سیر کروائی تھی تاکہ اس بندے خاص کو ہم خود اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ میرے مصطفیٰ اوروں کو سیر کروانے والے اور ہوتے ہیں، تو کوئی اور تھوڑا ہے، تو تو ہمارا ہے نا، ہمارا محبوب ہے، تجھے ہم خود سیر کروائیں گے، تجھے ہم خود دکھائیں گے۔ اور پھر دیکھیے آگے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھ بھی رہا تھا اور بے شک وہ سن بھی رہا تھا۔ کون؟ وہ کون ہے؟ اب اس کے بارے میں عام طور پہ ترجمہ لکھنے والے جو ہیں، جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یا خطبہ ہمارے جو علماء ترجمہ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں، بے شک وہ سن بھی رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، مطابقت نہیں ہے۔ بھئی آیت کا حصہ ہے، پیچھے کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے۔ وہ کون دیکھ رہا تھا اور کون سن رہا تھا؟ ترجمہ کرنے والے جو وہ اللہ پاک سن رہا تھا، اللہ پاک دیکھ رہا، وہ اللہ پاک تو آگے بھی سنتا ہے۔ معراج کی رات کے معراج کے بیان میں یہ خاص طور پہ ذکر ہے بے شک وہ سن بھی رہا تھا اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اس سے کون ذات مراد ہے؟ اللہ کی ذات مراد ہو تو کوئی تعجب خیز بات ہی نہیں بنتی۔ اللہ تو پہلے ہی سنتا ہے، وہ پہلے سے ہی دیکھتا ہے۔ معراج کی رات خاص طور پہ دیکھنے سے کیا مراد ہوگا؟ دیکھو ایک قول تو عام طور پہ یہی علماء لیتے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے شروع میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اپنا ذکر کیا، اس لیے کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں شب معراج اللہ پاک دیکھ بھی رہا تھا۔ کس کو؟ مصطفیٰ کو خاص نظر سے دیکھ رہا تھا، نگاہ محبت سے دیکھ رہا تھا، نگاہ الفت سے دیکھ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا مصطفیٰ کو خاص نگاہ سے اور خاص توجہ سے مصطفیٰ کو سن بھی رہا تھا۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ معراج کی آگے پیچھے بھی وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، بغیر اس رات کا دیکھنا اور اس رات کا سننا کیا تھا؟ خاص تھا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی مگر یہ معنی جو ہے اولا نہیں ہے، یعنی یہ زیادہ مناسب معنی نہیں ہے۔ عام طور پہ ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں مگر یہ ترجمہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ وہ کیوں مناسب نہیں ہے؟ گرامر کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر غائب ہو اور اس کے پیچھے دو مرجع ہوں، یعنی اس سے مراد دو ذاتیں لی جا سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں دو ذات ضمیر غائب کے زیادہ قریب ہوگی، اس کو مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں ضمیر غائب بے شک وہ یہ ضمیر غائب ہے اور اس کے پیچھے دو ذاتوں کا ذکر، اللہ کی ذات کا ذکر، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات کا ذکر بھی ہو گیا۔ اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو گیا۔ جب ضمیر غائب ہو اور پیچھے دو مرجع ہوں تو ایسی صورت میں جو مرجع زیادہ قریب ہوگا اس کو مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور مرجع قریب کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ کی ذات کا ذکر چونکہ پہلے ہے، حضور کی ذات کا ذکر کیا ہے؟ بعد میں ہے، اور یہ جو بعد والا ذکر ہے یہ ضمیر کے کیا ہے زیادہ قریب ہے۔ تو لہذا اولا معنی، انسب معنی، زیادہ مناسب معنی یہ بنتا ہے کہ معراج کی شب مصطفیٰ اللہ پاک کو دیکھ بھی رہے تھے اور اللہ پاک کو سن بھی رہے تھے، یہ معنی بنتا ہے۔ یہ اصول کے کیا ہے؟ عین مطابق ہے۔ اللہ پاک نہیں، وہ تو آگے پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے پیچھے بھی سنتا ہے۔ اس کا یہاں بیان ہونے کا اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، یہ کوئی تعجب خیز یا حیرت انگیز بات ہے ہی نہیں۔ حیرت انگیز بات بنتی تب ہے جب یہ کہا جائے کہ معراج کی شب مصطفیٰ نے اللہ پاک کو دیکھا بھی تھا، اللہ پاک کو سنا بھی تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور پھر دیکھیے تیسرا احتمال، چلو دو ذاتوں کا ذکر ہے اور دو ذاتیں بھی وہ ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کو چھوڑنا مناسب نہیں، دونوں ذاتوں کو مراد لیا جائے۔ اور یہ احتمال پھر کیا ہے؟ ادب الادب، یہ اولا سے بھی پھر اولا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ معراج کی شب انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ کون؟ اللہ حضور کو دیکھتا تھا اور حضور اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ حضور کو سنتا تھا اور حضور اللہ کو سنتے تھے، یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ بات کرتا، مصطفیٰ سنتے، پھر مصطفیٰ بات کرتے، اللہ سنتا، اللہ حضور کو دیکھتا، حضور اللہ کو دیکھتے تھے۔ اچھا کتنا دیکھا، کتنا سنا؟
کتنا دیکھا، کتنا سنا؟ انہو هو السمیع البصیر کے بیان میں یہ ساری باتوں کا بیان موجود ہے۔ السمیع البصیر کہا، سمیع بصیر نہیں کہا۔ یعنی آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے تو کیا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر۔ سمیع کے اوپر الف لام ہے اور بصیر کے اوپر بھی کیا ہے؟ الف لام ہے۔ اور یہ الف لام گرامر کے اعتبار سے کیا ہے؟ الف لام عہد خارجی نہیں، یہ استغراقی ہے۔ استغراقی معنی کیا ہے کہ معراج کی شب مصطفیٰ نے جو اللہ کو دیکھا تو تمام کو دیکھ لیا، سارے اللہ کو دیکھا۔ یہ نہیں کہ کچھ حصہ دیکھا، کچھ حصہ دیکھ ہی نہ سکے، اللہ کا سارا ہونا دیکھ لیا، سارے اللہ کو دیکھ لیا۔ اور مصطفیٰ نے کو بھی اللہ نے جب دیکھا تو سارے کو دیکھا۔ پھر جب مصطفیٰ نے اللہ کے کلام کو سنا تو سارے کلام کو سنا، اور اللہ نے بھی مصطفیٰ کی جب باتیں سنی تو تمام ہی باتیں سنی۔ یہ معنی بنتا ہے۔ اچھا پوچھا باری تعالیٰ، کیا یہ سننا، یہ دیکھنا اسی رات ہی ہوا تھا یا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا تھا؟ سوال پیدا ہوگا نا۔ باری تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کو معراج کی شب یہ موقع دیا کہ مصطفیٰ نے تجھے دیکھا بھی تھا، مصطفیٰ نے تجھے سنا بھی تھا۔ یہ دیکھنا سننا مصطفیٰ کا معراج کی شب ہوا تھا یا آگے پیچھے بھی ایسا کبھی ہوا تھا؟ سوال ہوا نا۔ اللہ پاک نے اس مقام پر اس کا بھی جواب دے فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ سمیع اور بصیر یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، اور صفت مشبہ گرامر میں صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ مصطفیٰ کا خدا کو دیکھنا اور مصطفیٰ کا خدا کو سننا صرف اسی رات نہیں ہوا تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ یعنی جب سے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تب سے لے کر اب تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ خدا کو سن بھی رہے ہیں، مصطفیٰ خدا کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر 27 رجب المرجب کی رات آتی ہے، اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا جبرائیل 70,000 فرشتے لے لو اور ایک براق کو لے لو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، لے آؤ میرے مصطفیٰ۔ اور جبرائیل سے کہا جبرائیل آج تم نے اپنی اصلی صورت کے ساتھ جانا ہے۔ 40,000 مرتبہ جبرائیل حضور کے پاس آئے، کبھی عربی کی صورت میں، دیہاتی کی صورت میں، کبھی دیہیا قلبی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، مگر اس رات آرڈر تھا آج تم نے اپنی اصلی صورت میں جانا ہے، حلہ بیشتی پہن کر جانا ہے، اور فرشتوں کی امامت کا تاج اپنے سر پر سجا کر جانا ہے۔ اور دیگر جو فرشتے تھے ان کی ڈیوٹیاں بھی بدل دی گئی۔ ملک الموت، اے اسرائیل آج تمہارا کام روح قبض کرنا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کام کو۔ اے میکائیل رزق پہنچانا تمہاری ذمہ داری تھی نا، آج رات یہ کام چھوڑ دو۔ اے اسرافیل سو جو تم نے اٹھا رکھا ہے اس کو بھی رکھ دو۔ تم سارے کے سارے اپنے کام کا چھوڑ کر 70,000 جو فرشتے جا رہے ہیں تم بھی اس جلوس میں شامل ہو جاؤ، اس جلوس میں شامل۔ اب مجھے بتائیے 70,000 فرشتے مصطفیٰ کے لیے آ رہے تھے، ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ ایک فرشتے میں اتنی طاقت تھی، آپ نے کئی دفعہ سنا کہ پوری بستی کو اٹھا کے وہ پلٹ دیا کرتا تھا، پوری بستی کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کو لے کے آنا تھا، اکیلے جبرائیل آ جاتے، کوئی اور فرشتہ آ جاتا نہیں۔ مصطفیٰ کی آمد کی رات تھی، مصطفیٰ کی آنے کی رات تھی، میرے مصطفیٰ کے چکے آنے کی رات ہے، مصطفیٰ کی آمد کی رات جلوس نکالنا اور جلوس کی صورت میں چلنا یہ ناجائز بدعت نہیں، یہ سنت ملائکہ، سنت ملائکہ۔ اور پھر دیکھیے ایک براق کو بھی لے آؤ۔ براق برق کی جمع ہے، اور برق عربی زبان کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جو بجلی ہے اس کی رفتار کیا ہے؟ 1,84,000 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہ انسانوں کی جو تخلیق اور ایجاد ہے 1,84,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ برق ہے، اور برق بھی کون سی؟ انسانوں کی ایجاد۔ وہ اللہ پاک نے کوئی برق نہیں بھیجی تھی، اور پھر تخلیق کس کی تھی؟ اللہ پاک کی تھی، برق نہیں تھی۔ وہ کیا؟ براق، یعنی کئی بجلیوں کا مجموعہ اللہ پاک نے اس کو بھیجا۔ اس کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ حضور فرماتے جہاں اس کی نظر کی جا کر انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ جبرائیل گئے جنت میں، جنتی دروازے کھول دیے گئے، آسمانی کائنات کو، فضائی کائنات کو، خلائی کائنات کو سوار دیا گیا، سجا دیا گیا، دروازے کھول دیے گئے۔ جبرائیل جنت میں جا پہنچے، دیکھا لاکھوں براق تھے اور خوشی کے ساتھ مچل رہے تھے، مگر ان میں سے ایک براق رو رہا تھا۔
آنسو بہا رہا تھا، آنکھیں اشکبار ہیں، حال و بے حال ہے. جبریل اس کے پاس جا پہنچے، پھر تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جب سے میں نے سنا ہے ان براقوں میں سے ایک براق مصطفیٰ کی سواری کے لیے جائے گا تب سے میں رو رہا ہوں، اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، باری تعالیٰ محبوب کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لے، میرا چناؤ کر لے. جبریل نے کہا باری تعالیٰ کس کو لے کے جاؤں؟ جواب آیا اسی کا انتخاب کر لو جو ہمارے محبوب کی سواری بننے کے اشتیاق میں آنسو بہا رہا ہے. چنانچہ اس براق کو لایا گیا، 70,000 فرشتے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے پڑے. اب دیکھو نا، چاہیے تو یہ تھا محب اور محبوب کی اگر سیر کرنے کا کوئی پروگرام ہو تو پہلے سے بات طے ہو جاتی بھی ذرا آج رات جاگتے رہنا، تیار ہو جانا، تیاری جلدی کر لینا، آج رات ہم سیر کرنے جائیں گے. اب لازمات باتیں تو پہلے ہوئی ہوں گی، نہیں میرے مصطفیٰ تو سو جانا. اللہ پاک نے کہا میرے مصطفیٰ تو نے جاگ کر انتظار نہیں کرنا، سو جانا. آقا علیہ السلام کو سلا دیا گیا تھا. کیوں سلا دیا گیا تھا؟ ابھی جگا کے رکھتے، آقا علیہ السلام انتظار کرتے، ابھی جبریل ابھی تک نہیں پہنچے، ہم نے سیر کرنے جانا تھا. اس طریقے سے کی کیفیت جو ہے نمودار ہوتی، ظاہر ہوتی نہیں. میرے مصطفیٰ اگر تو جاگ رہا ہوگا اور تو کھڑا ہوگا یا تو بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوگا، ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ مصطفیٰ بھی دیگر مخلوقات کی طرح ہی ہے. جیسے ساری کائنات رب کی طالب ہے، اسی طرح مصطفیٰ بھی طالب ہے. نہیں میرے مصطفیٰ تو سو جا، جب تو سو جائے گا نا، میرے مصطفیٰ تو سو جا، جب تو سو جائے گا نا ہر کوئی جان لے گا کہ ساری کائنات تو طالب ہے، رب ان کا مطلوب ہے. مگر وہ رب جو ساری کائنات کا مطلوب ہے، ساری کائنات کا مطلوب ہو کر مصطفیٰ کا طالب ہے اور مصطفیٰ اس کا مطلوب ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آ گئے سوئے ہوئے ہیں، عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو سوئے ہوئے ہیں تو کیسے اٹھاؤں؟ آپ دیکھو نا اٹھانے کے کئی طریقے تھے. دستک دے لی جاتی، یہ آواز دے دی جاتی یا محمد، اللہ پاک آپ کو بلا رہا ہے، یا آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو ذرا پکڑ کے ہلا دے جاتا، پاؤں کو حرکت دے دی جاتی. یعنی اٹھانے کے کئی طریقے تھے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جواب ہے جبرائیل میرے مصطفیٰ کو تو نے ایسے نہیں اٹھانا، آواز بھی نہیں دے دی. باری تعالیٰ چلو ہاتھ کو چوم لے، نہیں ہاتھ بھی نہیں چومنے، یہ بھی ادب ہے مگر یہ چھوٹا ادب ہے. تو کیا کروں؟ قبل قدم ہے، ان کے دونوں قدموں کو چومیے. قدم ہے یہ حدیث پاک کا لفظ ہے اور یہ تسنیہ کا صیغہ، ایک قدم کو نہیں، کبھی اس قدم کو چومیے کبھی اس قدم کو چومیے، بار بار چومیے. قبل قدم ہے، ہاتھوں کو نہیں چموایا. اگر ہاتھوں کو چموا لیا جاتا تو پھر بھی تو آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے، نہیں پھر یہ ادب بنتا مگر ادب الادب نہ ہوتا. اللہ فرما رہا تھا جبرائیل 70,000 فرشتے بھی تیرے ساتھ ہیں، براق بھی تیرے ساتھ ہے، ان کے سامنے جتنی بھی عاجزی ہو سکتی ہے اتنی عاجزی کر کے دکھا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ تمہارا امام ہے مگر مصطفیٰ کا تو ادنا سا غلام ہے، ان کا ادنا سا غلام ہے. چنانچہ رسول پاک علیہ السلام کے ایک دفعہ قدم چومے گئے، حضور نے آنکھیں کھولی پھر بند کر لی، پھر قدم چومے گئے، آنکھیں کھولی پھر بند کر لی. حکمت کیا تھی؟ جبریل چوم لے، آج موقع ہے، پھر خدا جانے یہ موقع تجھے کب ملے گا. نہیں وہ تو حضور کے استاذ تھے، وہ تو گائیڈ کر رہے تھے، وہ تو باتیں بتلا رہے تھے. کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ظالمو تمہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ مصطفیٰ کے قدم چومنا یہ نظر نہیں آتا. وہ بار بار قدم چوم رہے تھے، بتلا رہے تھے مصطفیٰ کا میں کیا ہوں شاگرد ہوں، مصطفیٰ کا کیا ہوں ادنا سا غلام ہوں. اور یہاں سے تربیتی بات، استاذ کو اپنے شیخ کو اپنے والد کو اپنے بزرگ کو جب اٹھانا ہو تو ہار ہلا کر نہیں اٹھانا چاہیے، آواز دے کر نہیں اٹھانا چاہیے، دستک دے کر نہیں اٹھانا چاہیے. سنت جبرائیل تو یہ ہے کہ قدموں کو چوم کر پھر اٹھانا چاہیے. چلیں آپ ادب الادب نہیں کر سکتے ہو جی مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، میں کیسے ادب کروں، مجھے بڑی شرم آتی ہے، نہیں کر سکتے تو کم از کم چلو ہاتھوں کو چوم کے اٹھا لیں. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے پیشانی کو نہیں چموایا، پاؤں کو چموایا کہ جہاں مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جبرائیل تو اپنا وہ حصہ لگا جہاں تیری نورانیت کی انتہا ہو رہی ہے، تاکہ پتا چل جائے کہ عالم نور کی جہاں پر جا کر انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو آگے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. مصطفیٰ کی شان تو برا البرا ہے.
براق پر مصطفیٰ جا بیٹھتے ہیں، چلتے 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 مسجد اقصی جاتے ہیں، راستے میں حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ بھیج رہے تھے۔ اب ایک معنی تو عام طور پر لوگ یہی لیتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے، چلو نماز پڑھنا بھی لیں تو پھر بھی ہمارے لیے تربیت ہی بات ہے کہ ہم کلیم اللہ کا نام لینے والے، ہم نے زندگی کے اندر ظاہری حیات کے اندر نماز کو چھوڑ رکھا ہے، اور وہ کلیم اللہ کیا ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جا پہنچے، قبر میں جا پہنچے، اور نماز کو پھر بھی چھوڑ نہیں رہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، چلو دوسرا معنی جو کیا ہے، مطابقت اور مماثلت رکھتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی ادبی ہے جو رسول پاک علیہ السلام ادھر سے آ رہے ہیں، ہم بجائے رسول پاک علیہ السلام کو پروٹوکول دینے کے، استقبال کرنے کے، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو ویسے ہی مصطفیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہوگی۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیج رہے تھے۔ جیسے کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں عالم لامقام میں پہنچا آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی علیک، میرے مصطفیٰ 2 گھڑیاں ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پہ صلاۃ بھیج کر تیرا استقبال کر رہا ہے۔ تو آگے چونکہ آگے بھی صلاۃ کا معنی کیا ہے، صلاۃ و سلام ہے، اسی لیے یہاں بھی کیا ہوگا، صلاۃ کا معنی استقبال ہی ہوگا، صلاۃ و سلام ہی ہوگا۔ اب دیکھو وہ قبر کے اندر ہے، قبر اوپر سے کیا ہے، بند ہے، اور آقا علیہ السلام براق اوپر سوار ہیں، اور براق کی رفتار کا کیا عالم ہے، جہاں جا کر اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہلا قدم پڑتا ہے براق کا۔ اتنی تیز سواری پر سوار ہیں، نہ صرف اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، زمین کے اندر جو لوگ ہیں حضور ان کو بھی دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو پہچان بھی رہے ہیں۔ اور ہماری ضرورت، ہم کیسے رسول پاک علیہ السلام کی طرح ہو سکتے ہیں، ہم تو موٹر سائیکل کے اوپر 80 کی رفتار پر جا رہے ہیں تو پھر بھی نہیں پہچان سکتے اوپر والوں کو۔ مصطفیٰ نے تو براق کے اوپر سوار ہو کر جو زمین کے اندر تھے ان کو بھی پہچان لیا۔ اور پھر اگلی بات فرماتے میں نے ان کو ادھر دیکھا، مسجد اقصی میں جا پہنچا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے وہاں پہ موجود۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں آتا ہے جب میں چھٹے آسمان پہ گیا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے وہاں پر بھی موجود۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں تھے، اور قبر کو کھولا کیسے، نکلے کیسے، کون سی سواری پر سوار ہوئے، اور حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے؟ ہاں صرف ایک جواب ہے، وہ یہ کہ انبیاء اولیاء ایک وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہونا چاہیں تو حاضر ہو سکتے۔ جب وہ مسجد اقصی میں تھے تو مسجد قبر کے اندر بھی موجود تھے، جب قبر کے اندر موجود تھے اسی لمحے وہ چھٹے آسمان کے اندر بھی کیا تھے، موجود، ایک وقت میں۔ یہ تو انبیاء کی شان تو وراء الورا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا حضور سیدنا غوث العظم نے ایک وقت میں آپ نے 70 افراد کے ہاں افطاری فرمائی، ایک وقت میں۔ آپس میں بولے یا تو جھوٹ بول رہا، نہیں تم جھوٹ بولتا ہے، حضور غوث العظم نے فرمایا نہیں تم میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، میں نے ایک وقت میں 70 افراد کے ہاں افطاری کی۔ اولیاء انبیاء جو ہے وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر حاضر ہونا چاہیں تو حاضر ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، انبیاء سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، جبرائیل نے اذان دی۔ اذان کون سی تھی؟ یہ اذان جو آج ہم حدیث پاک میں موجود ہے، یہ اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات کہے، یعنی ان کلمات کے اندر کسی اور نبی پیغمبر رسول کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اللہ پاک کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ اذان میں میرے اور میرے مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کا نام کیا ہو اذان کے اندر لیا جائے۔ تو میں حضرت مولا علی شیر خدا کا کیا ہوں، ادنا سا غلام ہوں، میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، استغفر اللہ العظیم، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جب اذان کے اندر جو ہے کسی نبی کا نام، کسی پیغمبر کا نام، حضور کے نام کے علاوہ جب یہ گوارا نہیں ہے تو مولا علی شیر خدا کا نام اذان میں لینا یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہذا اذان کے اندر قیامت تک جو اذان اللہ پاک کو مقبول ہے، جو محبوب اذان ہے، جو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے دی گئی، وہ وہی اذان ہے جس میں اللہ کا نام ہو اور رسول پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بیان۔ بس مولا علی شیر خدا کا نام یا کسی اور صحابی کا نام یا کسی اور کا نام لینا اذان کے اندر جو ہے گوارا نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور پھر دیکھیے اذان ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام پیچھے کھڑے، پہلے صف کے اوپر آقا علیہ السلام جا کے کھڑے ہو گئے، حضور مصلی پر خود نہیں آئے۔ کیوں نہیں مصلی کے اوپر آئے؟ کہ آج خود سے عزت والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، کسی کے لے جانے کا یا کسی کے پہنچانے کا انتظار کرنا چاہیے۔
آقا علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، پہلی صف کے اوپر جبرائیل آئے اذان دے کر، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو تھاما اور مصلی پر کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ سید الانبیاء آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں، آقا آپ آگے آئے۔ آقا علیہ السلام ان کے کہنے پر پھر مصلی پر۔ مجھے بتائیے آدم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے جو سب سے بڑے بزرگ تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، کئی اعتبارات سے ان کے پاس فضیلتیں ہیں، مگر کسی اور نے بھی پیغمبر رسول کو جماعت کے لیے آگے نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ آدم تو نہیں جماعت کروانے، اے موسیٰ و عیسیٰ تو نے بھی جماعت نہیں کروانے، اے دیگر انبیاء تو نے بھی جماعت نہیں کروانے۔ کیوں؟ تم جماعت کرواؤ گے نا تو تم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرو گے۔ نہیں، اب تو قاعدہ یہ بن چکا ہے کہ قیامت تک کتاب صرف میرے مصطفیٰ کی چلے گی، امامت صرف میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ اے میرے مصطفیٰ تو آگے آ، تو آگے جماعت کروا اور تو تلاوت کر، جس طرح تیری نبوت نے، رسالت نے سارے انبیاء کی نبوتوں کو، رسالتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ آجا تو امامت کر اور تلاوت کر، تاکہ تیری تلاوت ان کی تلاوتوں کو بھی منسوخ کر دے اور تیری امامت ان کی امامتوں کو بھی منسوخ کر دے۔ کی وجہ ہوگی قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ جماعت کروا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں بھی نہیں، جماعت تو اس امت کا امام ہی کروائے گا، ہم جماعت نہیں کروا سکتے۔ آقا علیہ السلام کے جماعت، اب دیکھو حضور جماعت کروا رہے تھے۔ سورۃ فاتحہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ آقا علیہ السلام پر، قرآن مجید کا حصہ ہے۔ 14ویں پارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے محبوب یہ 7 آیتیں جو بار بار جن کو دن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز میں بار بار ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، یہ 7 آیتیں بھی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، والقرآن العظیم، اور پورا قرآن بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں ہوتی پھر انبیاء کی بھی نہیں ہوئی، انبیاء کی بھی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے، سورۃ فاتحہ آقا علیہ السلام نے تو پڑھی ہوگی، آقا علیہ السلام نے تو پڑھی ہوگی، انبیاء پر تو سورۃ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، انبیاء نے کیسے پڑھی ہوگی؟ انبیاء خاموش رہے ہوگے۔ تو پتہ کیا چلا کہ فقہ حنفی کیا ہے؟ بالکل درست ہے۔ فقہ حنفی کے عین مطابق یہی بات ہے نا کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، امام سورۃ فاتحہ کو پڑھے گا، مختلف پیچھے خاموش رہیں گے، اور مختلف کا خاموش رہنا ناجائز یا غلط نہیں ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ معراج کی شب مصطفیٰ علیہ السلام امام تھے، سارے انبیاء مقتدی تھے، مصطفیٰ نے تو سورۃ فاتحہ کو پڑھا تھا مگر سارے انبیاء خاموش رہے۔ سارے انبیاء جماعت ہو جاتی ہے۔ جب آپ دیکھو مرزا کہتے ہیں ہمارا بھی قادیانی کیا ہے نبی، ہمارا بھی کیا ہے قادیانی نبی۔ اگر تمہارا قادیانی نبی تھا تو معراج کی شب یہ کدھر مرا ہوا تھا؟ یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، یہ تو وہاں نہیں تھا۔ یاد رکھ لیں انبیاء صرف وہی ہیں جنہوں نے معراج کی شب مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی۔ جو معراج کی شب مصطفیٰ کے پیچھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ انبیاء نہیں ہیں۔ اس لیے یہ قادیانی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو معراج کی شب، یہ تو کیا اس کا دادا پردادا اس سے اگلا کوئی آدمی ہے وہ بھی شاید پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو زمین، اس زمین سے لے کر یہ پہلا جو اس تک جو ہے سفر 500 سال کا ہے، 500 سال کا۔ آقا علیہ السلام براق کے اوپر بیٹھے، آنن فانن آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ جا پہنچے۔ پھر اگلا جو پہلا آسمان ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی ہے۔ وہ آسمان کراس کرنا چاہے تو اس کو 500 سال لگیں گے۔ پھر اگلا سفر یعنی پھر خلا کا سفر آ جاتا ہے، فضا آ جاتی ہے، پھر 500 سالہ مسافت ہے۔ پھر دوسرے آسمان کو کراس کرتے ہوئے اس کی موٹائی بھی کیا ہے؟ 500 سال کی ہے۔ پہلے آسمان کو کراس کر لیا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرا آسمان کو کراس کر لیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تیسرے آسمان کو کراس کر لیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چوتھے آسمان کو کراس کر لیا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلوہ کرتے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے بھئی یہ انبیاء آدم، حضرت عیسیٰ، یوسف، حضرت سیدنا ادریس، ہارون، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء
مسجد اقصی میں ملاقات تو کر چکے تھے، دیدار بھی ہو گیا تھا، باتیں بھی ہو گئی تھی، دوبارہ پھر ان سے ملاقات کیوں کروائی گئی؟ ملاقات تو نیچے ہو گئی تھی، انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی تھی، نماز کے بعد الیک سلیک بھی ہوا ہوگا، حال چال بھی ہوا ہوگا، تعارف وغیرہ بھی ہوا ہوگا، ساری باتیں ہو گئی تھی۔ ملاقات ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر اللہ پاک نے انبیاء کو یہ کیوں فرمایا، اے گروہ انبیاء، اے آدم، عیسیٰ، اے موسیٰ، اے ابراہیم، جاؤ جلدی جلدی چلے جاؤ، آسمانوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے۔ کیوں؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ ہاں، وجہ یہ تھی، یہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے دوبارہ پھر ملاقات کر لینے کے بعد، دیدار کر لینے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی تھی، باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، تیرے مصطفیٰ کا دیدار ہم کر چکے ہیں، ملاقات کر چکے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا جو دل ابھی تک بھرا نہیں ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ پھر ملاقات کریں، دوبارہ پھر زیارت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا آدم، اے یوسف، اے موسیٰ و عیسیٰ، ملاقات دوبارہ کرنا چاہتے ہو؟ اچھا میرا مصطفیٰ جو ہے آسمانی کائنات کی طرف جا رہا ہے، تم ایسے کرو، مصطفیٰ کے جانے سے بھی پہلے آسمانوں میں پہنچ کر پلکیں بچھا کر ہاتھ باندھ کر میرے مصطفیٰ کا استقبال کر لو۔ چنانچہ وہ انبیاء حضور کے آنے سے بھی پہلے آ کے آسمانی کائنات میں کھڑے ہو گئے اور کوشش یہ کرنے لگے بھی الگ الگ ہو کے ملیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹائم مل جائے۔ ایک پہلے آسمان پہ کھڑا ہو گیا، ایک دوسرے پر، ایک تیسرے پر، اس طریقے سے باری باری وہ کھڑے ہو گئے اور پھر بار بار آقا علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہے اور حضور کا دیدار کرتے رہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور ایک وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی آدم علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ کروائی۔ کیوں؟ یہ بات بھی دکھانے کے لیے، آدم بے شک ہیں مصطفیٰ تیری اولاد میں سے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تیری اولاد میں سے ہو کر ان کی شان تجھ سے کم ہے، یہ نہ سمجھنا، ہیں تیری اولاد میں سے، تو ان کا باپ ہے، مگر تیری اولاد میں سے ہو کر بھی ان کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ کہ تیری معراج کہاں سے ہوئی؟ جنت سے زمین کی طرف ہوئی تھی، اور ان کی زمین سے جنت کی طرف اور پھر عرش کی طرف ہوئی ہے۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ اے عیسیٰ، تو اپنی امت کو بڑا چاہنے والا تھا نا، اپنی امت سے تو بڑی محبت کرتا ہے اور تیری امت بھی تجھے بڑا چاہتی ہے، مگر ادھر دیکھ میرے مصطفیٰ کی شان بھی دیکھ، تجھے ہم نے دوسرے آسمان تک پہنچایا، تو یہاں آ کے بیٹھ گیا اور آج تک بیٹھا ہوا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کو دیکھ، دوسرے آسمان پہ نہیں، ساتوں آسمان بھی نیچے رہ جائیں گے، عرش مولا نیچے رہ جائے گا، مقام دنا مقام تدلہ نیچے رہ جائے گا، مگر پھر بھی میرے مصطفیٰ امت کی خاطر واپس چلا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات دکھانے کے لیے کہ تو بھی امت سے پیار کرتا ہے اور میرا مصطفیٰ بھی کرتا ہے پیار، مگر فرق ذرا دیکھ لے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، کیا حکمت تھی؟ ایک حکمت آپ سن چکے، دوسری حکمت یہ تھی کہ یوسف دیکھو، تجھے قوم نے جیل میں ڈال دیا تھا نا، قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور پھر ہم نے تجھے قید پر خانے سے نکالا تھا تو تجھے ہم نے تخت پر بٹھایا تھا، مگر میرے مصطفیٰ کی شان بھی دیکھ، ان سے بھی مقاطع کیا گیا تھا، قطع تعلقی کی گئی تھی، ان کو بھی لگ تھلگ کر دیا گیا تھا، قید خانے کی طرح رکھا گیا تھا، مگر ہم نے ان کو نکال کر تخت پر نہیں عرش پر بٹھا رہے ہیں، عرش پر بٹھا رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں یہ بات کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جماعت کروا لی، جماعت کے بعد مصطفیٰ کا خلائی سفر اور فضائی سفر جو ہے اس کا آغاز کہ سیدنا ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی تھی، مبارکباد دی، بھائی ادریس آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو سب سے پہلے جنت عطا کر دی۔ جنت کیسے عطا کی تھی؟ تفسیر جلالین کے حاشیے میں 16 پارے کے اندر یہ بات کیا موجود ہے۔ ایک روز ملک الموت ادریس علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں آئے۔ ادریس علیہ السلام مہمان نواز تھے، چونکہ ہر نبی سخی ہوتا ہے، ولی بھی ولی بن ہی تب سکتا ہے جب وہ سخاوت کرے۔ کوئی کنجوس شخص جو ہے، بخیل شخص، اس کو ولایت نہیں حاصل ہو سکتی۔ بخیل اربود زاہد و بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بخیل جو کنجوس جو شخص ہے نا، وہ دنیا کے تمام دریاؤں میں اور تمام خشک جگہوں پر عبادتیں بھی کر لے پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہ بات فرما رکھی ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا، اس کو ولایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو نبی وہ تو امام الاولیاء ہوتا ہے، وہ کنجوس ہو، اس کو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے،
آپ نے کہا اسے کہتے ہیں مہمان نوازی کی، کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی. ملک الموت چونکہ انسانی صورت میں تھے، نہیں بھئی ہم نہیں کھاتے. 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا آپ نے پوچھ لیا بھی آپ کچھ بھی نہیں کھاتے، میں بار بار آپ کی خاطر تواضع کر رہا ہوں، مہمان نوازی کر رہا ہوں، ضیافت کرتا ہوں، اور آپ بار بار انکار کرتے، اس کی کیا ریزن؟ آگے سے ملک الموت نے کہا بھئی چونکہ میں ملک الموت ہوں، فرشتہ ہوں، میں کیسے کہوں؟ ادریس علیہ السلام بتقاضۂ بشریت، آخر انسان بھی تو تھے نا، بتقاضۂ بشریت سہم گئے، ڈر گئے، لگتا یوں ہے کہ شاید آخری وقت آ گیا. ملک الموت جو آ گیا، ملک الموت نے کہا جی گھبرائے نہیں آپ کا آخری وقت نہیں آیا، مجھے بس اللہ پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے جا کے ملاقات کروں. آپ کچھ بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. ادریس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات پوچھنی ہے کہ موت کی سختی کیسے ہے. آپ ایسے کریں میری روح کو قبض کریں اور پھر میری روح کو پھر واپس لوٹا دیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ موت کی سختی کیسی ہے، تاکہ خوف الہی میرا اور بڑھ جائے. حضرت سیدنا ملک الموت نے کیا کیا؟ روح کو قبض کیا اور پھر روح کو واپس لوٹا دیا. ادریس علیہ السلام نے کہا بھئی بڑی سختی ہے، سختی تو بہت زیادہ ہے، چلو آپ نے مجھے یہ تو ایسا دکھا دیا اور بتا دیا، ذرا مجھے جہنم بھی دکھا دیں تاکہ جہنم کو دیکھ کر، اللہ کے غضب کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کے مرکز کو دیکھ کر میں ذرا اور ڈر جاؤں، خوف الہی میرا اور بڑھ جائے. ادریس علیہ السلام نے پکڑا اور جہنم کو بھی دکھا دیا، یہ ہے جہنم. آگ کے بڑے بڑے بھانبڑ جلتے ہوئے اور مچتے ہوئے جب آپ نے دیکھے گھبرا گئے. فرمایا بھائی ادریس جہنم کو دیکھ کر، موت کی سختی کو پا کر میں بہت گھبرا گیا، میرے اوپر بہت غم زدگی اور گھبراہٹ کی آیت طاری ہو چکی ہے. اب ذرا مجھے جنت بھی دکھا دیں تاکہ میں اللہ پاک کے جو انعاموں کا مرکز، انعامات کا مرکز ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لوں، مجھے تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، طمانینت مل جائے. ادریس علیہ السلام نے پکڑا، جنت کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا، یہ ہے جنت. ادریس علیہ السلام نے دیکھا جنت میں داخل ہو گیا. کافی دیر گزر چکی، ملک الموت باہر کھڑے ہیں، ادریس علیہ السلام گئے واپس نہیں. یہ واقعہ من گھڑت نہیں ہے، یہ واقعہ بالکل درست ہے. اندر گئے واپس آ گئے، اندر گئے واپس نہ آئے. ملک الموت نے آواز دی بھائی ادریس اب باہر آ جاؤ، اب باہر آ جاؤ. ادریس علیہ السلام نے اندر سے آواز دی نہیں بھی نہیں، اب میں باہر نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آؤ گے؟ انہوں نے آگے سے فرمایا کیونکہ اللہ پاک کا یہ قانون ہے، اصول ہے کہ ہر شخص نے مرنا ہے، موت طاری ہونی ہے. مجھ پر موت طاری ہو چکی، اور پھر اس کا یہ قاعدہ ثابتہ ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے اس کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو اچھا نہ ہوتا، برا ہوتا تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن چونکہ تو اچھا ہے اس لیے یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. میں نے چونکہ جہنم کو بھی دیکھ لیا. اور پھر اللہ پاک یہ بھی قانون ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نکالا نہیں جائے گا. میں داخل ہو چکا، اب نکالا کیسا جاؤں؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی جب یہ بات سنی، ملک الموت نے کہا بھی آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ پاک کی طرف سے آرڈر آیا ملک الموت ٹھہر جاؤ، ان کے مقدر میں ہم نے یوں ہی لکھا تھا. معراج کی شب جب چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے حضرت رسول پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی. حضور نے فرمایا بھائی ادریس آپ کو مبارک ہو کہ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے، سب سے پہلے آپ یہاں آ گئے. ادریس علیہ السلام نے فرمایا آقا ابھی مبارک نہ عطا فرمایا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو میں جنت کے باغیچے میں رہتا ہوں، باہر رہتا ہوں، اندر داخل ہو سکا ہی نہیں. کیوں نہیں داخل ہوئے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے داخل ہوتا؟ جب میں جا رہا تھا تو آگے سے اللہ پاک کا فرمان آیا ادریس رک جا، جب تک میرا مصطفیٰ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت ہر شخص پر حرام ہے. اور رسول پاک علیہ السلام کا بھی فرمان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخل، جنت تمام انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے. یعنی کوئی نبی کوئی پیغمبر رسول جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے حتی ادخلا، جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں. اور ایک مقام پر رسول نے فرمایا الجنت حرمت علی الامم حتی تدخل امتی، جنت جو ہے ساری امتوں پر حرام کر دی گئی ہے، کوئی امت جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے جب تک میری امت جو ہے جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو رسول پاک علیہ السلام 5ویں آسمان پہ گئے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب ذرا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو رسول پاک علیہ السلام کئی مقامات پر آپ نے دیکھا، مسجد کے اندر بھی دیکھا،
قبر کے اندر بھی دیکھا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اور پھر چھٹے آسمان پر بھی دیکھا، اور پھر واپسی میں بھی خاص طور پہ ملاقات ہوئی۔ اس کی کیا ریزن تھی وہ آپ نے کئی دفعہ سنی۔ ساتواں آسمان آ گیا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر لینے کے بعد آسمانی جو سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عرش مولا آ گیا۔ عرش مولا پہ رسول پاک علیہ السلام جا پہنچے، پھر عرش مولا سے اوپر جا پہنچے سدرۃ المنتہا، فرشتوں کا خانہ کعبہ۔ قرآن کہتا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تمام کے تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہمارے خانہ کعبہ کی بالکل سید میں ہے، بالکل برابر میں ہے، مقابل میں ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ فرشتے جو ہیں وہاں آ کے طواف کرتے رہتے ہیں، اور تمام فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو معراج کی شب گھیر رکھا تھا، یعنی تمام فرشتے وہاں پہ آ چکے تھے۔ کیوں آ چکے تھے؟ آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے، دیدار بھی کروانا تھا، اور ساتھ اللہ پاک نے ان کو جواب بھی دینا تھا۔ جواب کیا دینا تھا؟ کہ فرشتوں نے اعتراض کرے باری تعالیٰ تو ایسے انسان کو بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کے قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں وہ تمہارا سوال تھا نا، یہ آج اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ تمام خرافات سے پاک ہے، مگر پاک ہو کر پھر بھی کیا ہے؟ میرا بندہ ہے، پھر بھی میرا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے جب آگے جانے لگے براق رہ گیا، 70,000 فرشتے بھی رک گئے، اور جبرائیل جو عالم نور کا امام تھا وہ ہاتھ جوڑ کے بولا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا براہ راست ورود ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے۔ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں میں تو جل جاؤں گا، خاکستر ہو جاؤں گا، نہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبرائیل بھی رک گئے، براق بھی رہ گیا، اور 70,000 فرشتے بھی نیچے رہ گئے۔ پھر اس سے آگے کیا ہوا؟ اس سے آگے خود رسول پاک علیہ السلام کے سفر کی ابتدا ہوگی۔ آقا علیہ السلام چل پڑے۔ آقا علیہ السلام جب چلے تو اب حضور فرماتے مجھے آواز آ رہی تھی ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد، میرے مصطفیٰ آ جا، میرے اور قریب ہو جا، میرے مصطفیٰ آ جا، میرے اور قریب ہو جا۔ آقا علیہ السلام بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آگے سے اللہ پاک بھی اپنا قرب عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا، پھر یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچے؟ اور آگے فتدلا، آگے سے اللہ پاک نے بھی اپنا قرب عطا کیا، وہ بھی قرب عطا کرتا چلا جا رہا تھا، اور اس نے قرب عطا کرتے کرتے مصطفیٰ کو کہاں تک پہنچایا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ عربی گرامر میں ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، لف و نشر مرتب، سادہ سی اصطلاح، یعنی آپ سمجھ لیں جس ترتیب سے پہلے بات کی جائے اسی ترتیب سے پھر بعد میں بھی بات کی جائے۔ پہلے بات کی ثم دنا، پھر مصطفیٰ بڑھتے چلے گئے، جب جبرائیل نیچے رہ گئے، 70,000 فرشتے بھی نیچے رہ گئے، براق بھی نیچے رہ گیا، اور سارے کے سارے عالم کائنات اور عالم مکان نیچے رہ گیا، تو پھر مصطفیٰ نے خود بڑھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر فتدلا، اللہ پاک بھی اپنا قرب عطا کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے؟ اور فتدلا، اللہ نے کہاں تک پہنچایا؟ یہ سوالات پیدا ہوئے تھے۔ آگے اللہ پاک نے اسی ترتیب سے بات کی، فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ بڑھتے بڑھتے 2 کمانوں کے فاصلے پہ جا کے رک گئے۔ چونکہ مخلوق تھے نا، مخلوق کا بڑھنا محدود ہوتا ہے، اور مخلوق کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو انتہا ہوتی ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 کمانوں کے فاصلے پہ جا کے رک گئے۔ ان کی طاقت جواب دے گئی، ان کی ہمت جواب دے گئی، ان کی عظمت جواب دے گئی، نہیں باری تعالیٰ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میری طاقت کی کیا ہے، انتہا ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن آگے فتدلا، وہ بھی تو قرب عطا کر رہا تھا نا، اس نے کہاں تک پہنچایا، کتنا قرب عطا کیا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب اسی ترتیب سے دیا، جیسے فرمایا ثم دنا، یہ بڑھ رہے تھے تو کہا یہ بڑھتے بڑھتے فکان قاب قوسین، 2 کمانوں تک جا پہنچے، 2 کمانوں کے فاصلے تک جا پہنچے۔
لیکن فتح اللہ وہ قرب عطا کر رہا تھا. اس نے قرب کتنا عطا کیا؟ فرمایا او ادنا، اس نے سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، ساری دوریاں مٹا دی، اور سارے کے سارے فرق مٹا کر بس صرف ایک فاصلہ رکھا. وہ کیا؟ کہ وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا. وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہا. وہ معبود رہا، یہ اس کا عبد رہا. اس ایک فاصلے کے علاوہ اور فرق کے علاوہ اللہ پاک نے معراج کی شب مصطفیٰ سے تمام فاصلے مٹا دیے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم، کیا جانیے کیا ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا باتیں ہوتی رہیں، کیسی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور کب تک باتیں ہوتی رہیں، اس کا کہیں بھی بیان نہیں. صرف قرآن مجید کی آیت کریم اللہ پاک نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ پاک نے اپنے بندہ خاص سے جو باتیں کرنا تھی کر لی. یعنی تم ہوتے کون ہو ان باتوں میں آنے والے؟ تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم ان باتوں کا پوچھ سکو. وہ رب جانے یا اس کا محبوب جانے یہ کیا کیا باتیں ہوئی تھی. اللہ پاک نے ہمیں یہ بات کہہ کر پیچھے دھکیل دیا کہ تمہاری یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ تم ان باتوں کی طرف توجہ کر سکو، دھیان کر سکو. بس صرف حدیث پاک میں ایک بات ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا ہاں میرے مصطفیٰ میرے پاس آئے ہو، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ اور میں کہا کرتا ہوں یہ بات اللہ پاک نے ہم سے بھی پوچھنی ہے. ہم جب مر جائیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ پاک ہم سے بھی پوچھے گا ہاں بھی کیا تحفہ لے کے آئے ہو. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، تو پھر مٹھائی کا کوئی ڈبہ کوئی سوٹ وغیرہ تیار کروا لیں، جب مر جائیں تو قبر میں رکھوا لیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے تو مٹھائی کا ڈبہ اور سوٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. کام چل جائے گا؟ کام نہیں چلے گا. تحفہ یہ نہیں چلے گا. تحفہ کون سا چلے گا؟ وہی چلے گا جو تحفہ مصطفیٰ نے دیا. اللہ نے پوچھا میرے پاس آنے والے میرے محبوب تو کیا تحفہ لے کے آیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ ابتدائی ملاقات ہے جو ہم نماز میں جس کو ہم ادا کرتے ہیں. باری تعالیٰ جانی مالی قولی بدنی تمام عبادتوں کا تحفہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں. آگے سے اللہ پاک نے کیا فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تو سلامت رہے. مجھے بتائیے اس ایک جملے میں کتنی مٹھاس ہے کہ جب کوئی اور ہو ہی نہ، ایک محب اور ایک محبوب ہو اور انتہائی قربت ہو، تنہائی ہو، اور وہاں محب جو ہے محبوب سے یہ کہہ دے تو سلامت رہے، تو ہمیشہ رہے، تجھے دوام حاصل ہو. کتنا پیار بھرا، کتنا مٹھاس بھرا جملہ تھا. آقا علیہ السلام اس جملے میں کھو کر اگر ہمارے جیسے ہوتے تو آمین کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے باری تعالیٰ تو نے مجھے دعا دے دی، اچھا جملہ کہہ دیا، تیرا بہت شکریہ. اگر ہمارے جیسے ہوتے تو یہ آگے سے کہتے تھے مگر تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن عطا کی قسم. حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہاں جہاں کوئی بھی نہیں تھا، تنہائی تھی، ایک اللہ تھا اور ایک مصطفیٰ تھے. جب اللہ نے یہ کہا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، تو ہمیشہ رہے، میری برکتیں تیرے لیے ہیں. تو آقا علیہ السلام وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے، اس گناہگار امت کو نہیں بھولے. حضور نے کیا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. باری تعالیٰ تیری رحمتیں تیری برکتیں مجھ اکیلے پر نہیں، ہم سب پر، ہم سب پر. اور ہم سب سے مراد انبیاء نہیں ہے، ہم سب کے اندر جو ہیں اولیاء صلحاء داخل نہیں ہیں، ہم سب کے اندر گناہگار امت داخل ہے. باری تعالیٰ مجھ پر بھی اور میری گناہگار امت پر بھی. کیوں بھائی ہم سب میں انبیاء داخل کیسے نہیں، اولیاء صلحاء داخل کیسے نہیں؟ ان کا ذکر حضور نے الگ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. باری تعالیٰ تیری رحمتیں تیری برکتیں مجھ پر، میری گناہگار امت پر بھی، اور ساتھ وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین جو تیرے بندے ہیں جو انبیاء اولیاء ان پر بھی ہو جائیں. آقا علیہ السلام نے وہاں جا کر بھی حضور ہمیں نہیں بولے مگر ہم یہاں بول گئے، حضور کے پیغام کو بول گئے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو بول گئے. پھر دیکھو لاکھوں اربوں کھربوں سالہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں گی، باتیں ہوتی رہی ہوں گی. لاکھوں اربوں کھربوں سالوں کے بعد جب مصطفیٰ واپس آنے لگے تو کیا کیا 50 نمازیں دے دی. آج لوگ بات ہے اور یہ علم غیب ہوتا تو 50 نمازیں کیوں لے کر آتے، 5 ہی لے کر آتے. یہ 50 لے کر کیوں آئے؟ کیونکہ علم غیب نہیں تھا. نادانو
جو اعتراض مصطفیٰ کی ذات پہ کرتے ہو یہی اعتراض تو خدا کی ذات پر ہو جاتا ہے۔ چلو مصطفیٰ کو تو پتہ نہیں چلا تھا کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، میں جو 50 دے رہا ہوں دینی تو میں نے 5 ہے، یہ 50 کیوں دے رہا ہوں؟ جو اعتراض اللہ پاک نے حضور کی عظمت ایسی بنائی ہے، ایسی رکھی ہے کہ جو کوئی اعتراض مصطفیٰ کی ذات پہ کرتا ہے وہ اعتراض اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر تنقید اور طعن ہو جاتا ہے۔ وہ 50 نمازیں کیوں عطا فرمائی تھی؟ 5 ہی دینا تھی اور پھر ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے 45، 9 چکر کیوں لگوانے پڑے؟ حکمت اس کی کئی پیچھے حکمتیں تھی۔ ایک تو حکمت تو یہ تھی موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ تمنا کی تھی، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ جو ہے ہماری تجلی کو پا کر یہ سلامت رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ پہاڑ کو دیکھا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، ایک تجلی گری، کوہ طور جل کے خاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی اس کو میں، پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو گیا تو میں کیا اسے کہتے ہوں اللہ پاک کا دیدار کیسے کر سکتا ہوں؟ پہاڑ طاقتور ہے، جب یہ تجلی الہیہ کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئیں، آقا علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو وحی آئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، میرے مصطفیٰ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر میرے مصطفیٰ ہم نے تیرے دل پر نازل کیا ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا اچھا یہ مصطفیٰ جو ہیں یہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی، باری تعالیٰ تیرا محبوب سیر کرنے جا رہا ہے۔ جب حضور گزرنے لگے اپنی قبر میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے صلاۃ پڑھنے لگے، عرض کی باری تعالیٰ تیرا محبوب جا رہا ہے تیرا دیدار کرنے کے لیے، چلو وہ پہاڑ جو تھا میرے لیے تیرے دیدار کا باعث اور سبب نہیں بن سکا تھا، یہ تیرا محبوب جو ہے یہ تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، چلو انہی کے صدقے سے تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرا محبوب آئے گا، کیونکہ تو نے 9 دفعہ تمنا کی تھی، 9 دفعہ میرے پاس آئے گا، میرا دیدار کرے گا، ان کی معراج ہو جائے گی، 9 بار تیرے پاس جائیں گے، تو دیدار کر لینا، تیری معراج ہو جائے گی۔ اور ایک آخری بات، ایک حکمت یہ بھی تھی، سورہ یوسف کو ذرا پڑھ کے دیکھیں، سورہ یوسف کی بے شمار حکمتیں۔ ایک حکمت آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کیا تھے؟ سگے بھائی۔ عرصہ دراز کے بعد جب یوسف علیہ السلام جب تخت پر تشریف فرما ہو گئے تھے تو ان کے جو دیگر بھائی تھے غلہ لینے کے لیے جب قید سالی ہو گئی یوسف علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا میرے بھائی آ گئے، مگر بھائی پہچان نہ سکے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا ان میرے بھائیوں میں سے ایک میرا سگا بھائی بنیامین بھی ہے، اب یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا جو سگا بھائی ہے کچھ دیر میرے پاس ٹائم گزار لے، میرے پاس ذرا رہے، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا۔ کیا ہیلا کیا؟ ان کے سامان میں، غلے میں اپنا کچھ سامان رکھوا دیا۔ جب یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ لے کر غلہ لے کر جانے لگے، راستے میں یوسف علیہ السلام نے پہرے دار کھڑے کر دیے، ذرا سامان چیک کرو، ہمارا سامان گم ہو چکا ہے، جس کسی کے سامان میں ہمارا سامان نکلے گا نا ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ سزا دینا تو مقصود نہیں تھا نا، سزا دینا مقصود نہیں تھا، صرف اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا مقصود تھا کہ میرا بھائی کچھ دیر اور میرے پاس رہ لے، کچھ اور باتیں کر لے، اور ملاقاتیں کر لے، اور دیدار کر لے، صرف یہ چاہت تھی، یہ ہیلا کر دیا تھا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ رب العزت نے لاکھوں اربوں خربوں سال مصطفیٰ کو اپنے پاس رکھا، دیدار کیا، ملاقات کی، دیدار سے نوازا۔ لاکھوں اربوں خربوں سالوں کے بعد جب مصطفیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے، رب نے چاہا محبوب جا رہا ہے، کچھ دیر ذرا اور باتیں ہو جائیں، اور ملاقاتیں ہو جائیں، میں اور دیدار کی تجلیات ان کو عطا فرما دوں۔ تو کیا کیا؟ فرمایا فرشتو میرا محبوب جا رہا ہے، ایسے کرو ان کے سامان میں 50 نمازیں رکھ دو، سامان میں 50 نمازیں رکھ دو، اور راستے میں چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، موسیٰ میرا محبوب آ رہا ہے، ان کا سامان چیک کرنا، اگر ان کے سامان میں 50 نمازیں نکل آئیں ان کو واپس کر دینا، اور پھر میں بھی ایک دفعہ معاف نہیں کروں گا، 5 کر کے معاف کروں گا، تاکہ یہ بار بار تیرے پاس آتے رہیں، تو دیدار کرتے رہنا، تیری معراج ہو جائے،
اور یہ بار بار میرے پاس آتے رہیں، میرا دیدار کرتے رہیں، ان کی معراج ہو جائے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک حضور کی معراج کی کچھ برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔